اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 136 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں نصیحت ہے مومنین کے لیے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے۔ فرمایا گیا: اے مومنوں، اے مسلمانوں، نیک اعمال کیے جاؤ، برے اعمال سے بچتے رہو، رب کو راضی رکھو، رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی جب ناراضگی سے محفوظ رہو گے تو عذاب سے بھی محفوظ رہو گے۔ کیونکہ اس سے پہلے، دین اسلام سے پہلے، قرآن کریم سے پہلے، دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ تمام ایک ہی دین پر تھے، دین برحق پر تھے، اور وہ تمام ایک ہی چیز کی دعوت دینے والے تھے، اور وہ تھی توحید۔ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو ان کی قوموں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، نبیوں کو بھی جھٹلایا، اللہ کو بھی جھٹلایا، اللہ کے کلام کو بھی جھٹلایا، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، اپنے کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا، تاکہ وہ انہیں ہدایت کی باتیں بتائیں، نیکی کی طرف بلائے۔ پھر اس کے باوجود وہ لوگ جھٹلانے والوں میں سے ہوئے، اور جنہوں نے جھٹلایا تو آج دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا۔ انجام دیکھنے سے یہاں پر مراد اگر جس جگہ پر عذاب الہی آیا ہے نا، جس طرح قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، ایسے مقامات جہاں پر جس طرح فرعون کی آج جو لاش ہے وہ مصر کے کسی عجائب خانے میں پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی جگہوں پہ مومنین کو جانے کا اس وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے نصیحت پکڑیں، وہ کسی طرح سے جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کیسا انجام ہوتا ہے رب کی نافرمانی کرنے کا۔ تو اس طرح ان کے دل میں ہمیشہ رب کی فرمانبرداری ہی قائم رہے گی، اور وہ اپنے اعمال سے رب کی فرمانبرداری کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کافروں کے لیے اس آیت میں عبرت کہ دیکھو جس طرح تم جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے جھٹلانے والے کتنے کتنے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، اولادوں والے، مال والے، جتھے والے آج کہاں رہ گئے؟ کہیں بھی نہیں، ان کا نام لیوا کوئی نہیں۔ بعض کے تو نشان ہی مٹا دیے گئے، بعض قوموں کے نشان تک مٹا دیے گئے، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں آثار باقی ہیں، اور وہ اسی لیے آثار باقی ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں۔ لہٰذا نیکی کرنے کی دعوت دی گئی اس آیت میں کہ اپنے اعمال کو درست رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد نام انہی کا باقی رہتا ہے جو اچھے کام کر کے دنیا میں جاتے ہیں۔ یہ جتنا بھی مال جمع کیا جائے، لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں، ستایا جائے، کفر و بدکاریاں کی جائیں، یہ کرنے والے، ایسے اعمال کرنے والے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت تک ان پر دائمی لعنت کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا قرآن کریم آیت نمبر 138 ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کریم بیان واضح ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کا جو بیان ہے، قرآن کریم مکمل کا مکمل تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، مگر رہنمائی کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی قرآن سن تو ہر کوئی سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اہل عرب میں پڑھنے والے بھی سارے تھے، عربی پڑھنا جانتے تھے، عربی سن کے سمجھتے بھی تھے، لیکن قرآن کریم بیان واضح جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اور نصیحت صرف وہی لوگ اس سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کفر اور شرک سے بچنے والے ہیں، اور اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کا دل اندر سے پاک ہے، جن کا دل اندر سے صاف ہے۔ بغض، تکبر، حسد، یہ تمام برائیاں دل میں لیے ہوئے قرآن کا اثر دل پہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں سورج کی مثال دی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی ہے تو سارے جہان کے لیے، سارے عالم کے لیے، پوری زمین پہ پڑتی ہے سورج کی روشنی، لیکن جو بینائی رکھتے ہیں سورج کی روشنی کا انہی کو علم ہوتا ہے، انہی کو فائدہ ہوتا ہے، جو اندھے ہوتے ہیں ان کے لیے سورج کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے اپنے دل کو اندھا ہونے سے بچانا ہے، اپنے دل کو روشن رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات دل پہ اثر تب ہی کریں گی جب دل پاک ہوگا۔ تو رب العالمین نے یہی فرمایا کہ دیکھیں جس طرح اگر کوئی ہادی ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے، وہ کسی کو رستہ بتاتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے، تو وہ دیکھنے والا تو اس کو فوراً کاپی کر لے گا، فوراً سمجھ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی، لیکن جو شخص اندھا ہوگا اسے کیا سمجھ آئے گی کہ اس نے کس طرف جانے کے لیے کہا ہے، کس طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم ہے تمام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، ہدی للمتقین، ہدایت اس میں انہی کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہت ہی پیاری آیت، حوصلہ دینے والی، دل کا حوصلہ بڑھانے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت میں، اس آیت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، ہر مومن، ہر مسلمان کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایمان ہے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ سب سے پہلے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل کی گئی اس کے بارے میں مختلف شان نزول ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک شان نزول پڑھا تھا کہ ابو سفیان جو کہ تقریباً یہ سمجھتے ہوئے واپس لوٹا تھا کہ ہم فتح پا گئے، ہم نے مومنین کو کافی بری طرح سے شکست دی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، مومنین نے نقصان ضرور اٹھایا تھا، بھاری نقصان اٹھایا تھا، لیکن مومنین کے حوصلے پست نہیں تھے۔ تو ابو سفیان نے جب وہاں سے ارادہ کیا واپس دوبارہ حملہ کرنے کا، اور اس نے سوچا کہ مسلمان اگر مدینہ لوٹ گئے ہیں تو میں نے بھی جلدی لوٹنے میں جلدی کی، تو میں اب دوبارہ جا کے ان پہ حملہ کرتا ہوں۔ ادھر سے مسلمانوں کو دوبارہ حکم دے دیا گیا کہ آپ دوبارہ سے جنگ کی تیاری کریں، کیونکہ وہ ابو سفیان کا لشکر دوبارہ سے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر مسلمان بہت زخمی تھے، ادھر مسلمان بہت زیادہ تکلیف آلریڈی برداشت کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک طرح کا دکھ تو تھا، ایک طرح کی تکلیف تو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حوصلے پست نہیں تھے، ہمت تھی پاس۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں ان کو تسلی دی گئی تھی، اور فرمایا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کو اس حکم پر یہ حکم دیا گیا، لیکن ان کو کسی طرح کا اس کے آگے آرگیومنٹ نہیں انہوں نے کیا، بلکہ کھڑے ہو گئے دوبارہ سے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی آؤ گے۔ اور اسی طرح سے دور حاضر میں بھی، اور اس دور میں بھی غزوہ احد کے بعد جو پیش آنے والے واقعات ہیں اس میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو تکالیف آتی ہیں، ان کی پرواہ نہ کیا کرو، ہر تکلیف میں، ہر عمل میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لرننگ دی جاتی ہے، کوئی لیسن بہت بڑا ملتا ہے، لہٰذا پہلے بھی تم غالب تھے، آئندہ بھی تم غالب رہو گے ان کافروں کے اوپر۔ یہ شرط ہے کہ ایمان کی حالت ہو، پختہ یقین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ساتھ ہو، تو یقیناً زندگی کے ہر میدان میں تم کامیاب ہو۔ تو یقین کریں اس آیت کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، ہر زندگی میں ہر ایک کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا، کسی کو حلال رزق کمانے میں مشکل ہے، کسی کو نیک کام کرنے میں مشکل درپیش ہے، کوئی کسی نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن ماحول اور معاشرہ اس کو جانے نہیں دیتے، تو یقین کریں اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، ہمت نہیں ہارنی۔ جب ایک دفعہ نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو چاہے جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، غم نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایمان پاس ہے تو غالب انشاءاللہ عز و جل ایمان والا ہی ہوتا ہے، ہوتا آ رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے، قیامت تک غالب وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں ایمان ہوگا، جس کا دل ایمان سے منور ہوگا۔
پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی احد کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو بھاری تکلیف برداشت کرنا پڑی، بھاری نقصان اٹھانا پڑا، تو رب العالمین کی طرف سے یہ آیت میں ایک طرح کا ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ اللہ کے طرف سے ہونے والے ہر کام کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چاہے بہت زیادہ خوشی عطا کر دی جائے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب مصیبت کی حالت ہو تب بھی پرسکون حالت میں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ تکلیف آئی ہے اسی طرح اللہ کی طرف سے دور کر دی جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ اگر احد میں تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچی ہے، یا کسی طرح کی، جس طرح اس سے پہلے بدر میں بھی تکلیف کافروں کو بھی پہنچی تھی، احد میں میدان جنگ میں بھی کافروں کو اسی طرح تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی فرمایا گیا نا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر غزوہ احد میں تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں انہوں نے کافی تکلیف اٹھائی، اور غزوہ احد میں بھی یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں، اس کے باوجود وہ جنگ کر رہے ہیں، تو تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس سچ کا ساتھ ہے، تو تم ان کی عارضی مغلوبیت سے، ان کی عارضی طاقت سے تم سست نہ پڑو، تم ہمت نہ ہارو۔ خیال رکھو کہ فتح اور شکست کے واقعات تو قوموں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بیان ہے نا، اور ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ کبھی کوئی قوم غالب آ جاتی ہے تو کبھی دوسری مغلوب ہو جاتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، ہر رات کو نیا سویرا آتا ہے اور ہر سویرے کو رات آتی ہے، تو زندگی کے مختلف معاملات آتے ہیں، مختلف واقعات آتے ہیں، تو اس سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمت چھوڑ دینی چاہیے۔ تو مومن کبھی کسی بھی کنڈیشن کا دل پہ اثر نہیں لیتا، یعنی کبھی صحت مند ہے یا کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اگر کبھی صحت سے بیماری آ جاتی ہے یا کبھی دولت مندی سے فقیری آ جاتی ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کسی بھی بری کنڈیشن میں وہ ہوپ لیس نہیں ہوتا، وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، یہی چیز سمجھائے گی۔ پھر فرمایا گیا یہ غزوہ احد میں جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھی، جس میں سے ایک دو یہاں پر بیان کی گئیں۔ کیا فرمایا گیا؟ تاکہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے کہ تم میں سے کچھ، اور تاکہ لوگوں کو تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ دے۔ یعنی ایسا بھی ہوا نا کہ جس طرح میں نے بتایا تھا غزوہ احد والے پورے لیکچر میں کہ ایک منافق تھا جس نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو جنگ کے موقع پر واپس لے کے پلٹ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح منافقین کی پہچان بھی ہو گئی، اور مومنین کی بھی۔ وہ لوگ جو مخلص ہیں ہمیشہ سے مومنین، ان کو بھی علیحدہ سے کانٹی چھانٹی کر کے رکھ دیا گیا، اور وہ لوگ جو کہ منافق تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یعنی ہر طرح سے ان میں ہر طرح سے جس طرح مومنین ہیں، جو خالص مومنین ہیں، مخلص مومنین ہیں، وہ تمام سے ممتاز ہو گئے، اور وہ جو مکس لوگ تھے جو منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، ان تمام کو چھانٹ دیا گیا، وہ تمام چھٹ گئے، ٹھیک ہے؟ اور جو مخلص تھے وہ ہمیشہ کے لیے منافقین کی چالوں سے بھی امن میں آ گئے، انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ ہمارے مخلص نہیں ہیں، آئندہ ہم نے ان کو اپنے مشاورت میں یا اپنے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دینی۔ اور اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس طرح شہادتیں نصیب ہوئی مومنین کو، مومن شہید ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، وہ اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن دائمی حیات اس کی نصیب میں لکھ دی گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جبکہ کافر زندہ رہ کے بھی مردوں سے بدتر ہو گیا۔ تو یہ حکمتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ ہمیں ہر مشکل سے صبر کرنا چاہیے، اور یقین رکھیں اس آیت سے جو ہمیں مورل لیسن ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر آزمائش ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہماری اپنی آزمائش ہمارے اپنے ایمان کی چھانٹ کے لیے آتی ہے، ہمارے دل میں ایمان کتنا پختہ ہے، تو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کفریہ کلمات زبان پر نہیں لانے چاہیے، کفریہ خیالات دل میں نہیں لانے چاہیے، ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ہونے والے ہر کام کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگلی آیت 141، اور اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، جیسے کہ پچھلی آیت میں نے بیان کیا کہ ایمان والوں کو اس سے بہت بڑا درجہ ملا، اور درجہ شہادت پا کر بعض ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور جو غازی ہوئے ان کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا گیا۔
تو بعض روایات ہیں کہ جو کل شہداء تھے غزوہ احد کے وہ 70 تھے، جن میں سے 5 مہاجر تھے، 65 انصار تھے، اور بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں پر بیان کرنے کی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنی جانوں کا جنہوں نے نذرانہ پیش کیا، وہ یہی تھا کہ اس کی غزوہ احد کی برکت سے مسلمانوں میں ایک طرح کا نکھار پیدا ہو گیا۔ وہ جو غازی تھے وہ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، منافقوں سے الگ تھلگ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کفار سے آئندہ لڑنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں مزید زیادہ جذبہ ان کے دلوں میں ابھر گیا۔ وہ مسلمان ہمیشہ کے لیے تیار ہو گئے کہ آئندہ بھی کبھی کفر کا سامنا ہم نے کیا یا ہمیں کرنا پڑا تو ہم دل و جان نثار کرنے کو تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں۔ آیت نمبر 142 ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی۔ دنیا میں بھی کوئی چیز پانی ہونا تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز پانی ہو تو اس کے لیے ہمیں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بغیر محنت کے اس فانی دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملتی۔ بغیر محنت کے یہ دنیا فانی ہے، اس کی بھی کوئی نعمت ہمیں حاصل نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو نعمت لازوال ہے، جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، وہ بغیر کسی کمال کے کیسے ملے گی؟ جب جہاد کریں گے، جب جانیں پیش کریں گے، جب اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کی راہ میں دیں گے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دیں گے، اپنی زندگی ساری اللہ کی راہ میں وقف کریں گے، ہر طرح کی آزمائش کا اللہ رب العالمین کی مدد سے ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی توفیق سے پورا اتریں گے بھی، اللہ سے مدد مانگیں گے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی طرح جنت ملے گی۔ مسلمانوں، کیا تمہیں یہ خیال ہو گیا ہے کہ تم جنت میں اتنے اعلیٰ مقام میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے، حالانکہ ابھی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو آزمائش کے بغیر کوئی چیز، جس طرح میں نے ابھی مثال دی، دنیا میں نہیں ملتی کوئی چیز بغیر محنت کے، تو پھر جنت کس طرح مل جائے گی؟ لہٰذا جنت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہے، بہت زیادہ تغودو کرنی ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ بس اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ چھوٹا سا عمل بھی کرنا ہے، چھوٹی سی نیکی کا عمل بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے نیت خالص ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سے جڑے لوگوں کی فلاح کے لیے ہو۔ ہمیشہ نیت کو اپنی کو اگر نکھار لیں تو ہر وہ کام جو کہ دنیاوی کام بھی ہے، گناہ کے کام کے علاوہ جو دنیاوی جائز کام ہے، میں اکثر مثال دیا کرتی ہوں گھر کی صفائی کی بھی، کوئی گھر کی صفائی کرنے لگا ہے، کوئی گلی کی صفائی باہر سے اپنے گھر کے کرنے لگا ہے مرد حضرات میں سے، تو وہ نیت یہ صاف رکھیں کہ اللہ کو صفائی پسند ہے، اس لیے میں صفائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس نیت پر بھی اس کو ثواب ہے۔ تو آگے ہر وہ کام جو کہ آپ دنیاوی معاملات کی درستگی کے لیے کر رہے ہوں تو اس میں بھی نیت صاف رکھیں، اور جو خاص نیکی کا کام ہے اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے میں حاضر ہوں، اس طرح سے کہ اللہ صرف تیری رضا کے لیے خاص تیرے لیے کام کیا، اس کام کو دکھاوے سے پاک رکھا کرے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 143، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی مزید غزوہ احد میں ایک حکمت جو پوشیدہ تھی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب سے پہلے تم تمام لوگ جہاد میں شہادت کی تمنائیں کیا کرتے تھے، اور تمہاری آرزو تھی کہ بھی ہمیں بھی کبھی جان نثاری کا موقع ملے، تو اب تم نے ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جہاد یہ ہے، موت ایسی ہوتی ہے، تمہیں یہ دکھانے کے لیے یہ واقعات پیش آئے کہ آئندہ مصیبت میں کبھی گھبرانا نہیں ہے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان سے دل اپنانا چھوٹا کرنا، ہمیشہ ثابت قدمی رکھنا، ہمیشہ جہاد کرنا، ہمیشہ بہادری دکھانا، اور ہمیشہ اللہ سے مدد کرنا تاکہ تم سرخرو کر دیے جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔